کہ آپ بہت نیچے سے گئے اور پھر فرانس گئے اور اس کے بعد پوری دنیا میں، تو تھوڑا پس منظر ہلکا سا بیان ہو جائے. پوری دنیا کو پتہ ہے، مطلب میں بالکل غریب فیملی تھا، تو وہاں پہ بھی جا کے لائف اتنی ایزی نہیں ہوتی. آدمی لائف شروع کرتا ہے 00 سے، صفائیوں سے. صفائی کرتا تھا تو وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا یہ فیشن کیسے بن رہا ہے. وہاں سے 2 سال بعد میں نے اپنا آفس کھول لیا. لیکن کہنا ایزی ہے، کرنا اتنا ایزی نہیں ہے. تو کتاب جو ہوگی وہ کافی انکشافات پہ مبنی ہوگی. کتاب میں لکھ رہا ہوں، ہمارا جسٹس سسٹم ہو گیا تباہ. ہائی کورٹ کے میں وکیل نہیں کہہ رہا، جو سول کورٹ کے وکیل ہیں نا، وہ 60% تو جعلی وکیل ہیں، ان کے پاس ڈگریاں بھی نہیں ہیں. یہ پاکستان کی بات میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اپنے پاکستان پیارے لاہور کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ میں نے ایک زمین لی تھی، ہم وہاں پہ وکیلوں سے کام کرتے ہیں. ایک وکیل کو میں نے چھوٹی لیٹر دے دیا، وہ وکیل صاحب نے اپنی پیاری بیوی کے نام پہ زمین کروا دی. وہ زمین ایک مربع تھی مول انوار، وہ میں نے لی تھی صرف اپنی ماں کے نام پہ یتیم خانہ بننا. وہ جج صاحب کو میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں، جج صاحب یہ میری فائٹ ہے، میں نے یہ زمین جو ہے نا آپ لکھ دیں یہ یتیم خانے پہ جائے گی. کتنے پیسے لگیں گے، 50 کروڑ ارب کتنا لگے گا، میں یتیم خانہ میں نے بنانا ہے. بطور اوورسیز پاکستانی کی اور فرانس بالکل میں بالکل فرینچ نیشنل ہوں اور میں امریکن بھی نیشنل بھی ہوں. میں صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ اب چیف جسٹس صاحب سے یہ انصاف کب ملے گا. ویلکم ناظرین، منٹ میرے کے ساتھ قمرزمان بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہم اپنے اس پوڈ کاسٹ میں گاہے بگاہے ملک کی نامور شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتے رہتے ہیں اور ان کی جو کارہائے نمایاں، ان کی زندگی ہے، ان کے مسائل ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے لاتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی اہم شخصیت، پاکستان کا بہت بڑا نام، انٹرنیشنلی بہت بڑا نام. اور اگر میں بات کروں فیشن انڈسٹری میں تو اس کے پاکستان کے پائنیئر میں ان کا نام شمار ہوتا ہے. میری مراد محمود بھٹی صاحب ہے، جو ایک آپ کہہ لیں پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں فرانس سمیت پوری دنیا میں ان کو جانا جاتا ہے. اور یہ بگ گیم چینجر کے طور پہ بھی سمجھے جاتے ہیں کہ انہوں نے جہاں جہاں پہ بھی گئے ہیں ایک بڑا نام کمایا اور پاکستان کو بھی نام دیا. تو وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ویلکم سر، بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اٹس مائی پلیجر. السلام علیکم، آپ نے بلایا، تھینک یو ویری مچ. بڑی صاحب آنر فار اس. اور آپ کو ہم پاکستان میں ہمیشہ اس حوالے سے بھی یاد کرتے ہیں کہ کم سے کم ایک ایسا نام تو ہے جو نیچے سے گیا ہے اور پوری دنیا میں اس نے ایک بڑے لیول کے اوپر اپنا نام ہے. بڑی صاحب ایک تو تھوڑا سا جاننا چاہیں گے، نو ڈاؤٹ بہت سارے لوگ آپ کی اس زندگی سے آگاہ بھی ہیں کہ انقلابی تبدیلی کہ آپ بہت نیچے سے گئے اور پھر فرانس گئے اور اس کے بعد پوری دنیا میں، تو تھوڑا پس منظر ہلکا سا بیان ہو جائے پھر ہم آگے چلیں گے. پوری دنیا کو پتہ ہے، مطلب میں بالکل غریب فیملی تھا، تو یہاں پہ کام کرتے تھے. پوری دنیا کو میری لائف سٹوری کا پتہ ہے اتنے سالوں سے. تو وہاں پہ بھی جا کے لائف اتنی ایزی نہیں ہوتی. آپ جب ٹی وی اخباروں پہ دیکھتے ہیں نا، یہ بچے بورڈ پہ بیٹھ کے ان کے پیرنٹس ایجنٹ کو پیسے دیتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے ملک میں کچھ ملتا نہیں ہے. اگر ملتا ہو نا تو باہر کبھی نہ جائیں. تو میرا سیم سٹوری تھی. تو یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ فیشن ڈیزائننگ میں کیسے، یہاں آپ کیا کر رہے تھے اور وہاں پہ آپ کیسے؟ نہیں، یہاں سے تو میں BA کر کے گیا تھا، لیکن میں جاب بھی کرتا تھا کیونکہ فیسیں دینی ہوتی تھی، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے. تو اس کے بعد باہر جا کے جا کے آدمی لائف شروع کرتا ہے 00 سے، صفائیوں سے. صفائی کرتا تھا تو وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا یہ فیشن کیسے بن رہا ہے. تو وہاں سے 2 سال بعد میں نے اپنا آفس کھول لیا تھا. لیکن کہنا ایزی ہے، کرنا اتنا ایزی نہیں ہے، بڑا مشکل ہے. یہ مطلب اچانک نہیں، کہتا ہے کہ یار میں روٹی پراپر نہیں کر رہا، باقی معاملات نہیں دیکھ رہا. لیکن جب آپ باہر جاتے ہیں نا تو آپ کو اپنی فیملی کا بھی سوچنا پڑتا ہے. میں نے کما کے اپنی ماں کو پیسے بھیجنے ہیں، اپنی بہن کو بھیجنے ہیں، یہ چکر ہے نا. کتنے بہن بھائی تھے آپ جب، اور مطلب کیا ایک پریشر تھا مالیاتی؟ مطلب ہمارا ایک بڑا بھائی تھا، وہ اندرون شہر ایک ڈانسر کے ساتھ شادی کر کے بھاگ گیا تھا گھر سے، کیونکہ اس کو گانوں کا وہ پرانے شوق تھا. ہاں جی. تو وہ گھر سے بھاگ گیا تھا اندرون شہر، اس نے شادی کر لی وہاں پہ. تو اس کے بعد میری ایک بہن تھی، تو اس کے ساتھ وہ چھوٹی تھی، اس کی شادی ہو گئی. 8 بچے تھے، 6 بچے تھے 7 کے. یہاں پہ فیشن ہے نا سارا. تو اس کے میاں کی ڈیتھ ہو گئی، پھر اس کو بھی دیکھنا تھا، ماں کو بھی دیکھنا تھا. تو سب کو باہر جا کے پیسے بھیجنے پڑتے ہیں، کیونکہ اگر میں نہیں کروں گا کون کرے گا، ٹھیک ہے نا.
تو وہ تو فرض بنتا ہے نا فیملی میں. ہاں تو فرانس پہنچے آپ، کہتے ہیں ٹرینوں میں زندگی گزارنی پڑی، سردی شدید اور -10 ٹیمپریچر، میٹرو میں سوتا تھا. میری لائف پہ 3 سنیما موویز پیرس میں بن چکی ہیں، بکس آ چکی ہیں دنیا میں میری لائف پہ. آج کل بھی میں پاکستان ایک کتاب لکھ رہا ہوں، اس کا ٹائٹل ہوگا اوپر سے فون آتا ہے، کیونکہ وہ بڑا ضروری ہے یہاں پہ سسٹم کو چینج کرنا. تو کتاب جو ہوگی وہ خاصے انکشافات پہ مبنی ہوگی. بالکل ہوگی. وہ کتاب میں لکھ رہا ہوں، ہمارا جسٹس سسٹم ہو گیا تباہ. ہمارا جسٹس سسٹم ہو گیا تباہ. جب ایک ملک میں جسٹس سسٹم ہو جائے نا تباہ، ہم تو ایک جج کے پاس جاتے ہیں انصاف لینے کے لیے، میں بھی عام آدمی بھی جاتا ہے انصاف لینے کے لیے. تو وہاں پہ جو انصاف نہیں ملتا، وہ جو وکیل، ایک سول کورٹ کے جو وکیل ہے نا، ہائی کورٹ کے میں وکیل نہیں کہہ رہا، جو سول کورٹ کے وکیل ہیں نا، وہ 60% تو جعلی وکیل ہیں، ان کے پاس ڈگریاں بھی نہیں ہیں. یہ پاکستان کی بات میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اپنے پاکستان پیارے لاہور کی بات کر رہا ہوں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو وہ جناب آ کے سسٹم تباہی تو بڑے عرصے سے لوگ بات کر رہے ہیں، تھوڑا پریکٹیکلی لیکن پریکٹیکلی یہاں پہ میں نے ایک زمین لی تھی، ہم وہاں پہ وکیلوں سے کام کرتے ہیں. ایک وکیل کو میں نے چھوٹی لیٹر دے دیا، وہ وکیل صاحب نے اپنی پیاری بیوی کے نام پہ زمین کروا دی. وہ زمین ایک مربع تھی مولنوار، وہ زمین میں نے لی تھی اپنی ماں کے نام پہ. لاہور کے علاقے مولنوال میں ایک مربع زمین. ہاں جی، وہ میں نے لی تھی صرف اپنی ماں کے نام پہ یتیم خانہ بننا ہے. وہ میرے لیے نہیں ہے. وہ جج صاحب کو میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں، جج صاحب یہ میری فائٹ ہے، میں نے یہ زمین جو ہے نا آپ لکھ دیں یہ یتیم خانے پہ جائے گی، آپ مجھے بتا دیں کتنے پیسے لگیں گے، 50 کروڑ ارب کتنا لگے گا، میں یتیم خانہ میں نے بنانا ہے. یتیم خانے کے لیے ایک مربع زمین لی ہے اور آپ اس کے اوپر 2 ارب 1 کروڑ روپیہ لگانے کے لیے تیار ہیں. لیاقت کے تیار ہوں، اس پہ صرف میری ماں کا نام لکھا جائے، ماں والدہ کا نام لکھا جائے، اور ایک رہتی دنیا تک آپ کی فیملی کا اور آپ کی والدہ کا نام جو ہے صرف میری ماں کا لکھا جائے. اور مجھے کام کرنے گئے غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے. اب وہاں پہ جناب وہ وکیل مافیا آتا ہے، سب سے بڑا مافیا ہے یہ لاہور کا. وہاں پہ آئیں گے 20-30 آئیں گے، کوئی آپ کا وال کھینچے گا، کوئی کوٹ کھینچے گا، کوئی چپیڑے مارے گا، جج صاحب اٹھ کے کمرے سے چلے جائیں. ہاں جی یہ ہوا ہے جی، میں ایسے میرے ساتھ ہوا ہے. کب؟ یہ پچھلے دنوں میں. اچھا ٹھیک ہے، میرے ساتھ ہوا ہے. تو میں نے جج صاحب یہ ویڈیو لگی ہوئی ہے یہاں پہ، آپ کے کیمرے لگے ہوئے. جس کو ستارہ امتیاز ملا ہے، امتیاز ملا ہے، دنیا بھر میں پاکستان کا نام ہے، دنیا بھر میں پاکستان کا امبیسڈر ہے، اس کا لاہور کی عدالتوں میں بال نوچے گئے. ہاں جی چپیڑیں پڑی ہیں. اور میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ایک عام آدمی کے ساتھ کیا ہوگا. اب یہ جج صاحب سے میں نے لیٹر لکھے ہیں چیف جسٹس پاکستان کو، چیف آف سٹاف آرمی کو، پرائم منسٹر کو، منسٹر انٹیریئر کو، فرینچ ایمبیسیڈر کو، فرینچ پریزیڈنٹ کو، یورپین یونین کے پریزیڈنٹ کو میں نے لیٹر لکھے ہیں، کیونکہ مجھے انہوں نے مروانا ہے. یہ جو ہوا ہے نا اس دن عدالت میں، انہوں نے مجھے مروانا ہے. میں نے ابھی آج سی پی او لاہور کو اپلیکیشن دے کے آیا ہوں. اس نے مجھے ڈی آئی جی جو آپریشن ہے لاہور کا، اس کے پاس میں نے ابھی جانا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو لائف تھریٹ ہے؟ ہاں جی بالکل ہے. ہاں یہ جو وکیل جس نے کیا نا، یہ بہت بڑا مافیا ہے پاکستان کا. یہ سینئر وکیل ہے، 85-86 سال کا. جج اس سے ڈرتے ہیں، جج ڈرتے ہیں اس سے. اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے اور کچھ نہیں ہو رہا، کوئی انصاف نہیں مل رہا. میں گورنمنٹ میں وہی آپ بطور اوورسیز پاکستانی بھی اور فرانس بالکل میں بالکل فرینچ نیشن ہوں اور میں امریکن نیشن بھی ہوں. میں صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ اب چیف جسٹس صاحب سے، یہ انصاف کب ملے گا؟ جن لوگوں نے مجھے چپیڑیں ماری ہیں نا، ان کے لائسنس کیوں نہیں ابھی تک کینسل ہوئے؟ ان کے لائسنس کیوں نہیں کینسل ہوئے؟ اس کے بعد میں گورنمنٹ پاکستان سے ایک سوال ہے میرا بہت امپورٹنٹ. پرائم منسٹر صاحب آپ مجھے جواب دیں، آپ کیوں لوگ آ کے ٹی وی پہ جھوٹ بولتے ہیں؟ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہم نے اسپیشل عدالتیں بنائی ہیں، 3 ماہ میں اس کے فیصلے ہوں گے. میں آج 4.25 سال ہو گئے ہیں، ابھی چکر تریحوں پہ میں پیرس سے آتا ہوں، وہ وکیل خود پیش نہیں ہوتا، اس کی جو بیوی ہے وہ جو ڈانسر تھی وہ خود پیش نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے. اس نے اپنا ایک بیٹا امپٹیکیشن میں کروایا ہے. امپٹیکیشن وہ لگ نہیں سکتا وہاں پہ. وہاں پہ لگا صرف پولیس والوں کو دھمکیاں دے کے مجھ پہ تھریٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. صرف اس کا بیٹا امپٹیکیشن میں کیسے لگا ہے یہ مجھے بتایا جائے. اس کا بیٹا، فادر، ماں اسی مل کے لوگوں کے ساتھ یہ فراڈ کرتے ہیں تینوں جنے. تو اب یہ گورنمنٹ پاکستان سے میرا سوال ہے. میں 2 کروڑ کی ٹکٹیں خرچ کر کے آ گیا ہوں پاکستان. میں اپنی عدالتوں کی عزت کرتا ہوں، ججوں کی عزت کرتا ہوں، کیونکہ جج کی سیٹ جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو آپ کدھر کیوں جھوٹ بولتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے 3 ماہ میں فیصلے ہوں؟ میرا 4.25 سال ہو گئے ہیں. وہ خود کبھی پیش نہیں ہوتا، اس کی بیوی پیش نہیں ہوتی، اس کے بیٹی کو امپٹیکیشن کروا کے سارا فراڈ کروا رہے ہیں. یہ مجھے دھمکیاں دیتے ہیں یہ. ٹھیک ہے نا. میں صرف آپ کو یہ فرسٹ ٹائم میں کہہ رہا ہوں، میری جان چلے جائے گی میں یتیم خانہ بنے گا. وہ میرا جہاد ہے اس زندگی میں. میری ماں کے نام پہ وہ یتیم خانہ بنے گا. میں مر جاؤں گا، کچھ ہو جائے، میں نے یتیم خانہ بنانا ہی بنانا ہے. مجھے یہ فراڈی جو وکیل ہے، اس کا بیٹا جو فراڈ اینٹی کرپشن میں لگا ہوا ہے، لوگوں سے پیسے کماتا ہے، اس کی بیوی پولیس کی گاڑیاں چلاتی ہے، وہ چلا نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا. یہ بھی مجھے پتہ چلا ہے. وہ پولیس کی گاڑیاں چلاتی ہے، اس کی بیوی جو چلا نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا. وہ اندرون شہر کی ڈانسر ہے بہت مشہور، اور وہ گاڑیاں چلاتی ہے پولیس کی. یہ ملک کا کیا بنے گا؟ یہ ملک آپ لوگوں نے تباہ کر دیا ہے. یہ ہمارا بہت پیارا ملک ہے. پاکستان کی آرمی 5 آرمی میں آتی ہے دنیا میں. ہمارے لوگ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں. ہم اوورسیز پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا حق ہے پاکستان میں آ کے غریبوں، یتیم خانوں کے لیے ہم کچھ کریں. ہم وہ کر رہے ہیں تو آپ ہمیں کرنے نہیں دے رہے. یہ تو بہت علمی والی باتیں آپ بتا رہے ہیں. ہاں جی. ایک بندہ جو گیا اور وہ پاکستان کے لیے تبدیلی لانا چاہتا ہے، ان کی خوشحالی لانا چاہتا ہے، ان کی زندگی میں انقلاب برپا کرنا چاہتا ہے، وہاں پہ آپ کو سپورٹ نہیں مل رہی، تو یہ ڈپریس نہیں کر رہی یہ صورتحال آپ کو؟ میں بازو نیچے نہیں کروں گا. میں اکیلا جاتا ہوں عدالتوں میں. میرا ایک وکیل ہوتا ہے میرے ساتھ، اور میں اکیلا جاتا ہوں. وہ آتے ہیں کہ 30-35 جنے. وہ سیکٹری جو ابھی بنا ہے یہاں پہ وکیلوں کا، وہ بھی اس دن آیا ہوا تھا. اسے پوچھا جائے تو وہاں پہ کیا کرنے آیا تھا؟ تو کیوں آیا سپورٹ کرنے کے لیے؟ ایک فراڈی وکیل کی تو کیوں آیا سپورٹ کرنے کے لیے؟ اس نے یتیموں کا حق مارا ہے، اس کی بیوی نے حق مارا ہے. اس کا بیٹا جو امپٹیکیشن میں لگا ہے وہ پولیس والوں کو دھمکیاں دے کے مجھے فون کرواتا ہے. اچھا، جو آپ نے پاور آف اٹارنی دیا، ہاں جی، تو وہ جب آپ خود پیش ہو رہے ہیں ہاں جی، تو پھر تو وہ پہلے دیا تھا نا اس نے. اس پاور ڈرنی پہ زمین میرے نام سے کٹوا کے اپنی بیوی کے نام پہ کی تھی نا. اس پاور ٹرنی سے اس نے اپنی بیوی کے نام پہ زمین کی ہے نا. تو اب یہ تو میں چیف جسٹس صاحب سے میرا سوال ہے نا. یہ گورنمنٹ پاکستان سے میرا سوال ہے. میری 2 کروڑ کی ٹکٹیں لگ گئیں، آپ مجھے خراب کر رہے ہیں. اگر آپ لوگوں نے میری عزت نہیں کی، 80 ملکوں میں میں نے اس پیارے پاکستان کا نام بنایا ہے. محمود بھٹی لیبل لکھے، بھٹی کا لیبل لکھے، کیونکہ یہ پاکستانی نیم ہے. پوری دنیا میں نے پاکستان کا نام بنایا ہے. میرا حق بنتا تھا پاکستان کا نام بنا. ہمارا بہت پیارا ملک ہے. یہ فراڈی ایک وکیل نے پاکستان کا نام تباہ کر رہا ہے. اس کے لیے کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. جج اس سے ڈرتے ہیں. جج اس سے ڈرتے ہیں. یہ ججوں کا میرا سوال ہے. جج اس سے ڈرتے ہیں. اسے کیوں نہیں بلاتے وہاں پہ؟ کیوں ویڈیو پہ آج اپلیکیشن دیا؟ میں ویڈیو پہ آؤں گا، وہ ویڈیو پہ نہیں آئے گا. میرے 2 کروڑ کی ٹکٹیں لگی ہیں، مجھے آپ نے ویڈیو پہ کیوں نہیں لیا؟ یہ جو ریاست پچھلے کئی سالوں سے، میں نے گورنر پنجاب صاحب کو بھی سنا، وزیر اعظم شہباز شریف جو شوکت ہیں ان سے بھی بارہ سنا کہ اوورسیز پاکستانی کو ہم پروٹیکشن دے رہے ہیں، جھوٹ. 3 ماہ میں مسئلے حل، یہ وہ جھوٹ اور سارا. ان کی جو جائیدادوں کے اوپر قبضے شبضے ہوتے ہیں ان کو ہم حل کریں گے. سارا جھوٹ. میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ایک عام پاکستانی کے ساتھ کیا ہوگا؟ اچھا، ایک میں نے اسی سے ملتی جلتی بات سنی. آپ چونکہ نیشنل ہاسپٹل کے بھی بورڈ آف ٹرسٹ کے بلکہ آپ مالکان میں شمار ہوتے ہیں، مین شیئر میرے پاس ہے. تو کیا مجھے سنا کہ وہاں پہ بھی آپ کی ان کے ساتھ وہ مل کے نا، وہ کون سارے فراڈ ہو رہے ہیں نا، کیش پیسہ غائب ہو رہا ہے. میں نے تو ان سے صرف
कौन क्या मांग मकसद रहा हूँ। था आपका नेशनल हॉस्पिटल बनाने का? नेशनल क्योंकि, हॉस्पिटल मैंने जब बनाया जब- था। जब इस हॉस्पिटल के अंदर हाँ जी। बहुत सारे मामला आए, हाँ जी। सुना गया कि लोग वेंटिलेटर्स पे भी कई दिन जो है वो पड़े रहते हैं और वो चार्जेस होते हैं। तो जब महमूद भट्टी का नाम आया तो हमने भी सोचा कि यार महमूद भट्टी तो पाकिस्तान के लिए बड़ा नाम है, हाँ जी। तो क्या वो इस लूटमार में शरीक है? नहीं जी, तो मैं क्या- जी मेरे पास वो अकाउंट मेरे पास नहीं है। एक सीओ बनाया हुआ है वहाँ पे, सीओ एक औरत को बनाया है, वो फ्रॉन्ट बनी हुई है वहाँ पे, वो सारे पैसे गायब कर रही है, कैश पैसा गायब हो रहा है। उससे पूछा जाए हम जो पार्टनर है, मैं अकेला नहीं और भी मेरे पार्टनर हैं जिनको हम अकाउंट मांग रहे हैं, क्यों नहीं देते आप अकाउंट? हम तो अकाउंट मांग रहे हैं। अगर आपने कोई फ्रॉड नहीं किया, कुछ नहीं किया, अकाउंट दे दें। मेरे ऑफिस में आप आ जाएं पेरिस में, बटन दबाएंगे वो मेरी सेक्रेटरी वो अकाउंट दे देगी क्लाइंट को। क्योंकि अगर आपने गलत चीज़ें नहीं की तो आप अकाउंट दे दें उसके। मैं तो उसके अकाउंट मांग रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे लोग, मेरा नाम तबाह हो रहा है, लोग मुझे फ़ोन करते हैं, बिल इतने बनते हैं, बिल इतने बनते हैं, वो पैसे पता नहीं कितने जाते हैं, मेरे पास तो नहीं आते। ऑपरेशन थिएटर पे कैश पैसा, फार्मेसी पे कैश पैसा, डॉक्टरों की फीसियाँ कैश पैसा, लैब पे कैश पैसा, हर चीज़ पे कैश पैसा। ये तो FBI को पूछना चाहिए, वहाँ पे जाके इंक्वायरी करें, वहाँ पे जाके बैठें, पूछें ये कैश पैसा किधर जा रहा है। पाकिस्तान में दो अब नेशनल हॉस्पिटल में गुरबा के लिए, हाँ आम जी, लोगों के लिए मैंने तो क्या उनके लिए, सहूलत है? क्या हाँ आप मुझे नहीं क्या पता, चाहते हैं और क्या ये होगा? पता नहीं, ये तो अभी तो सीईओ का साल रह गया, उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे उसका क्या करते हैं हम। तो वो अभी तो वो साल उसका रह गया, तो वो बैठी हुई है, किसी को अकाउंट नहीं दे रही। अकाउंट मेरे दूसरे शेयर होल्डर भी मांग रहे हैं, मैं अकेला नहीं मांग रहा, मेरे दूसरे शेयर होल्डर को भी चाहिए ये अकाउंट दिखाए, वो अकाउंट दिखाती नहीं है, ठीक है ना। पाकिस्तान में दो फैशन है यहाँ पे, एक ऊपर से फ़ोन आता है और एक स्टे ऑर्डर, आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने इन पे केस किया है, जो कंपनियों को देखती है जाके स्टे ऑर्डर ले लिया। स्टे ऑर्डर क्यों लिया? इसका मतलब है कोई गलत काम किया है। वो अकाउंट आप नहीं दे रहे जो मैं अकाउंट मांग रहा हूँ, मेन शेयर होल्डर मैं हूँ। महमूद भट्टी साहब नेशनल हॉस्पिटल को बनाने वाला मैं हूँ। इनको नैप पकड़ने लगी थी, ये जेलों में जाने लगे थे, इनको बचाने वाला मैं हूँ। हबीब बैंक को गारंटियाँ उस ज़माने में मैंने दी थी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें करने वाला मैं हूँ, इसकी फार्मेसी बनाने वाला मैं हूँ, पार्किंग प्लाजा बनाने वाला महमूद भट्टी साहब है, पीछे बिल्डिंग बनाने वाले महमूद भट्टी साहब हैं, सब इसके डिज़ाइन करने वाले महमूद भट्टी साहब हैं। इन्होंने तो ज़ीरो कुछ भी नहीं किया, इन्होंने सिर्फ कैश पैसा गायब हो रहा है और लोगों के खून पी रहे हैं वहाँ पे। एक अंदर से एक माफिया बनाया हुआ है। अच्छा भट्टी साहब, ये तो वो मसाइल है जो मैं समझता हूँ कि आपके साथ क्या आम पाकिस्तानियों के साथ हो रहा, आप वही आप कह रहे हैं कि ये अगर आपके साथ हो रहा था आम पाकिस्तानियों के साथ क्या हो रहा था। लेकिन ये एक तस्वीर का वो रुख है जिसके ऊपर आप यकीनन दुखी भी है। कुछ आपकी, क्योंकि कामयाबियों की तो आपकी मिसाल है ना, मिसाल दी जाती है कि महमूद भट्टी कहाँ से कहाँ पहुँचा। एक जब आप फ्रांस में थे तो आपने जल्द, मतलब कितनी मुद्दत लगी आपको वहाँ पे एक मुकाम तक पहुँचने में कि आप बाकी लोगों के लिए ब्लेसिंग, उनके लिए उनके मसाइल हल करने का बायस बने? 2 साल। 2 साल के अंदर आपने 2 साल के अंदर फिर वहाँ पे कॉपी राइट्स है ना, एक जो डिज़ाइन बनते हैं एक दूसरे को हम कॉपी नहीं कर डिजाइन आ सकते, गया तो फिर वो उसके वो बाद कॉपी नहीं कर सकते, फिर पकड़ा नहीं गया ना। फिर वहाँ से 86 में माशाल्लाह भट्टी का नाम बनना शुरू हो गया, 87 में 200 मिलियन के टर्नर ओवर शुरू हो गए, 50 मुल्कों में ऑफिस खुल गए। फिर ऐसे आस्ता आस्ता फिर वो पब्लिसिटी टीवी अखबारों पे नहीं आती, फिर लोग बताते हैं कि उसके डिज़ाइन अच्छे हैं। क्योंकि महमूद भट्टी साहब उस मार्केट में अकेले नहीं बैठे हुए, कि 5000 डिज़ाइनर बैठा हुआ वहाँ पे, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है वो। तो वो अगर मैं डिज़ाइन अच्छे बनाऊँगा तो क्लाइंट मेरे पास आएंगे, अगर मैं क्लाइंट अच्छे नहीं बनाऊँगा तो क्लाइंट दूसरे डिज़ाइनर के पास चले जाएंगे। तो वो आदमी को फाइट करनी फिर चाहिए। आपने पूरे यूरोप में और पूरे यूरोप countries में, हाँ जी, अपना नेटवर्क बनाया। अच्छा, 86 की बात मैं याद कर रहा था तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साहबा के बारे में सुना कि वो भी फ्रांस में रही, बल्कि मुझे पता चला कि वो आपके पास भी, मेरे पास 8 साल रही बेनज़ीर भुट्टो। ये बच्चे छोटे छोटे होते थे तो बेनज़ीर भुट्टो मुझे पाकिस्तान लेके आई थी, क्योंकि वो कहती थी देखो दुनिया में तेरा इतना नाम लिखा हुआ है, भट्टी भट्टी हर जगह पे लिखा हुआ है, सारी मेट्रो में पब्लिसिटी, इतने इतने पोस्टर लगे हुए हैं भट्टी, और हर आदमी तुझे पहचानता है, हर मीडिया तुझ पे होती है, तो तू पाकिस्तान क्यों नहीं जाता वहाँ पे फैशन शो करने के लिए। फिर मैं 96 में मैं फ़ैशन शो करने के लिए आया था, मैं हाशवानी साहब के साथ मिल के PC लाहौर, कराची, इस्लामाबाद,
وہ شو کیے. پھر میں نے یونیورسٹی جو فیشن کی وہ میں نے بنا کے چھوٹا سا اسکول پھر میں نے ان کو دیا تحفہ گورنمنٹ کو, کیونکہ سیٹوں کو لے کے نہیں بیٹھنا چاہیے. آگے جو ہمارے بچے فیوچر آنے والے ہیں نا ان کے پاس جانا چاہیے, وہ اس ملک کو آگے لے کے چلیں. یعنی وہ محمود بھٹی جو پاکستان میں بے یار و مددگار تھا, در بدر تھا, اس کے پاس گھر نہیں تھا اپنا پراپر, اگر تھا بھی تو بہت چھوٹا تھا, وہ جب فرانس گیا تو وہ پھر محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے ان کے لیے ایک رہائش کا باعث بنا, ان کو پناہ. وہ میری بہت قریبی دوست تھی اور بہت انٹیلیجنٹ تھی. ہم یہ دیکھیں نا, بے نظیر بھٹو کی آپ نے بات کی ہے, ہم جو اچھے لوگ ہیں نا ہم ان کو گم کر دیتے ہیں. جو اچھے احساسے ہیں نا ملک کے وہ انگلیوں سے گنے جاتے ہیں, ہم انہیں گم کر دیتے ہیں. بے نظیر کو گم کر دیا, اتنی بڑی لیڈر تھی, اتنی بڑی انٹیلیجنٹ تھی, اس کو گم کر دیا. اب ان قریب انہوں نے مجھے بھی گم کرنا ہے. بعد میں میرا نام لیں گے, بعد میں یہ میرا نام بھی لیں گے, بعد میں کہیں گے کہ محمود بھٹی آیا تھا, اس نے پاکستان کی آیا تھا, وہ یتیموں کے لیے کام کرنا چاہتا تھا, ہم نے اس کو مروا دیا. یہ میرا بھی نام لیں گے. تو کیا ویژن ہے جو آپ ایک مربے کے اوپر آپ کے ذہن میں کتنا ہے کہ کتنے پیسے آپ وہاں پہ کتنے مرضی پیسے لگے ہیں, کتنے مرضی لگے ہیں. میں نے بچوں کو یتیم خانہ بنانا ہے, غریب بچوں کے لیے قبرستان بنانا ہے. قبرستان میں اپنی مدر کی قبر پہ جاتا ہوں, آدمی دعا نہیں کر سکتا, قبریں ایسے ہوئی ہیں. آدمی ایک ماہ کے بعد جائے گا, آپ کو اپنی قبر نہیں ملے گی. تو میں نے تو دو چیزیں بنانی ہیں, قبرستان اور یتیم خانہ. بس یتیم خانہ بنانا ہے. فرانس میں اب آپ کا رہنے کا پلان کیا ہے, مستقل فرانس میں یا پاکستان میں؟ نہیں مجھے ہاں تھینک یو ویری مچ. مطلب مجھے 45 سال ہو گئے ہیں پیرس میں. تو پاکستان آج کل میں زیادہ اس لیے ٹائم دے رہا ہوں کیونکہ میرے وہ کیس اتنے لگے ہوئے ہیں, کیونکہ میں ججوں کی عزت کرتا ہوں. جج مجھے بلاتے ہیں میں چلے جاتا ہوں, ٹھیک ہے نا. ایک اور نوٹس آیا آج, وہ 13 کو ہائی کورٹ میں انہوں نے بلایا مجھے, ٹھیک ہے نا. ابھی تک ماشاءاللہ کوئی 23 کیس بن گئے ہیں مجھ پہ, ابھی تک کوئی 23 کیس مجھ پہ بن گیا, ٹھیک ہے نا. بناتے رہیں لیکن آئی ایم فائٹر. لاسٹلی کیونکہ آپ کی شخصیت اتنی دلچسپ ہے اور ٹائم بھی بڑا لمیٹڈ ہے, لیکن گاہے بگاہ ہم آپ سے کرتے رہیں گے بات. ایک آپ جو پرانا گھر ہے آپ کا سلمان آباد میں بستامی روڈ پہ, اس گھر کو کوئی مس کرتے, کوئی یاد کرتے کیا؟ وہ گھر میرے پاس ہے, وہ گھر کے مالک ہم نہیں ہیں, وہ کاف کا گھر ہے, اس کا کرایہ دینا پڑتا ہے. وہ گھر میرے پاس ہے, میں نے چابی میرے پاس ہے, میں نے رکھا, میں کرایہ پے کرتا ہوں, میری لائف ہے وہ, میں وہاں پہ پیدا ہوا تھا. تو کبھی گئے وہاں پہ؟ ہاں میں جاتا ہوں بالکل, انشاءاللہ ان قریب وہاں پہ کچھ دیکھیں گے, کوئی لنگر خانہ کھولیں, کچھ کریں. لنگر خانہ کھولنے کا پلان؟ ہاں جی انشاءاللہ تعالیٰ اس گھر پہ لنگر خانہ کھولیں گے, اور یہ بھی ایک عوامی فلاح کا منصوبہ ہوگا. بہت ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے. ہاں بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. وقت نیچرلی ہم بہت ساری چیزیں آپ سے جاننا چاہتے ہیں, اور میں صرف چلتے کہ پاکستان کی فیشن انڈسٹری کافی بوم پکڑ رہی ہے, لیکن اب ٹھہراؤ آ گیا, بلکہ نیچے کتنی شروع ہو گئی. وہ مجھے نہیں پتا ہے کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں جاتا نہیں, بالکل مجھے نہیں پتا اس کا. اگر پاکستان میں یہ فیشن انڈسٹری آپ نے لے کے جانی تو باہر جائیں نا, سارے ویسٹرن کلوتھ بھی بنائیں, پاکستان کا نام بنائیں. دنیا میں سلوار قمیض تو ہمارا ایک کلچر ہے نا, باہر سلوار قمیض نہیں نا چلتی, لیکن باہر کے ڈیزائن بنائیں, پاکستان لے کے چلیں. ہمارے بہت انٹیلیجنٹ بچے ہیں, بچی ہیں, بہت انٹیلیجنٹ ہیں یہاں پہ. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھی آپ سے اور آپ کے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ جائے گی. تھینک یو, خدا حافظ, تھینک یو.